نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا موضوع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں ہے، جس میں آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا بھی ذکر ہوگا۔ ہم سب کے آقا مولا یعنی حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ کریم کے آخری نبی اور رسول ہیں، تمام انبیاء اور رسول اپنے اپنے علاقوں، اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجے گئے، مگر محمد کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے گئے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جاری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر وقت صبح صادق کا تھا۔ تمام مسلمانوں میں اسی لیے پیر کا دن اور ماہ ربیع الاول کو خصوصی حیثیت درجہ حاصل ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہی اہل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں عید المیلاد النبی بڑے ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور اچھے اچھے لباس زیب تن کر کے اپنے اور غیروں کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اور اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اپنے والد ماجد حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آب زمزم کا کنواں جو کہ مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، وہ اسے دوبارہ کھودیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ جب وہ کنواں کھدوانا چاہا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار مزاحمت پر اتر آئے۔ اس وقت آپ نے نظر مانی، یا رب العالمین، اگر میرے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے اور میں نے سب کو جواں دیکھا تو میں ہر ایک بیٹے کو تیرے نام پر، یعنی میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کروں گا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عبدالمطلب کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے، اور جب سب ہی جوان ہو گئے تو آپ نے اس دور کے مطابق اپنے 10 بیٹوں کے ناموں کا قرعہ نکالا۔ مکہ معظمہ کے تمام بڑے چھوٹے لوگ وہاں موجود تھے۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ جتنی مرتبہ قرعہ نکالا گیا، حضرت عبدالمطلب کا نام نکالا، یعنی عبدالمطلب ہی کا نام آیا۔ مکہ کے سرداروں نے حضرت عبدالمطلب کو تجویز پیش کی کہ حضرت عبداللہ کے بدلہ میں اونٹوں کی قربانی پیش کر دی جائے تو بہتر ہے۔ جب تمام لوگوں نے آپ کو یہ تجویز دی تو اس دور کے مطابق تیر کے ذریعہ قرعہ نکالا گیا اور اس میں 10 اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی، مگر قرعہ نہ نکلا۔ چنانچہ قربانی کے اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک جا پہنچی۔ قربانی کا طریقہ اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب قربانی کے جانور پیش کیے جاتے تو اس کی قربانی اللہ کریم کے ہاں قبول ہونا ہوتی تو اس قربانی کو آسمانی بجلی آ کر جلا دیتی تھی۔ چنانچہ جب 100 اونٹ پیش کیے گئے تو یہ قربانی حضرت عبداللہ کے بدلہ میں قبول ہو گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبحین کا بیٹا ہوں، یعنی پہلے ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب۔
معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ اور والد ماجد کی اکلوتی اولاد تھے۔ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ نے ایک ہی شادی فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے یثرب مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر اچانک شدید علیل ہو گئے اور بنی نجار کے پاس ٹھہر گئے، مگر چند روز کے اندر اندر ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی تدفین مکان ایوا میں کر دی گئی۔ مدینہ عالیہ ہی کے قریب یہ مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو تھی وہ جب 6 برس کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنے ہمراہ لے کر بنی عدی بن نجار کے قبیلہ میں آئیں تاکہ اپنے بھائیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی ایوا کے مقام پر شدید علیل ہو گئی اور چند روز کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی بھی تدفین مقام ایوا میں ہی کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت ابو طالب نے کفالت میں لے لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب اپنے ہمراہ تجارتی قافلے میں لے گئے، جہاں ایک عیسائی راہب نے ان سے کہا کہ اس بچے میں نبوت کی علامات ہیں، تم اس کی پوری طرح حفاظت کرو۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصرہ کے مقام سے ہی واپس مکہ مکرمہ روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ کر تجارتی سمجھ بوجھ حاصل کی اور جوان ہو کر خود تجارت شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ میں ایک امانت دار اور نیک تاجر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہوئی تو بروز پیر ربیع الاول کے مہینہ میں غار حرا میں اچانک آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا اور خوشخبری دی کہ اللہ کریم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ سب سے پہلی آیات جو وحی کی گئی وہ سورہ علق کی ہیں، جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے انسان کو پیدا فرمایا، خون کے ایک لوتھڑے سے پڑھیے، اور آپ علیہ السلام کا رب ہی سب سے بزرگی والا ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، انسان کو سکھایا وہ نہ جانتا تھا۔ اب آپ علیہ السلام غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے آئے اور گھر آ کر اپنی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والی بن گئی۔ اس واقعہ کے 6 ماہ بعد کوئی وحی نہ آئی۔ اس وقفہ کو وحی کا رک جانا کہا جاتا ہے۔ یہ عارضی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی اور آپ علیہ السلام پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا المزمل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، اے چادر اوڑھنے والے، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی بزرگی بیان فرماؤ اور پاکیزہ کپڑے پہنو اور ناپاکی سے دور رہو۔
معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی محبت تھی کہ اللہ کریم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو اس ادا کو اللہ کریم نے بے حد پسند فرمایا اور قرآن میں فرما دیا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ دو لقب آپ کو عطا فرما دیے گئے اور قیامت تک کے لیے عالم انسانیت کے لیے مثال بنا دیا۔ اب جب کہ کوئی قرآن کریم میں سورہ مدثر کی تلاوت کرے گا تو اسے مولا کریم کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیار اور محبت کا انداز ضرور دکھائی دے گا، یعنی اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر اوڑھنے کی ادا کو قیامت تک کے لیے مقرر فرما دیا، قیامت تک کے لیے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، پہلے پہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کو خفیہ رکھا اور اس دوران اپنے قریبی خاندان والوں اور قابل اعتماد احباب کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر اسلام لائی اور مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا، جبکہ نوعمروں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ خفیہ تبلیغ تقریباً 3 برس تک خانہ کعبہ سے بالکل ہی قریب حضرت ارقم کے گھر میں کی جاتی رہی۔ یہاں یعنی دار ارقم میں نو مسلم اصحاب دین کے ارکان کو سمجھتے اور نماز پڑھنا سیکھنے۔ اس دار ارقم میں صحابہ کرام جو تھے وہ دین کے ارکان سمجھتے اور نماز پڑھنا بھی سیکھتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ کا آغاز فرما دیا۔ اہل قریش کے دشمنوں مخالفت کے باوجود اہل اسلام کی تعداد میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا چلا گیا، یعنی دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 چچا ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اسلام قبول فرمایا، جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ یعنی فتح مکہ کے بعد حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں خوب داد شجاعت دی، جبکہ غزوہ بدر میں حضرت عباس مشرکین کی طرف سے حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 59 برس کے قریب تھی۔ آپ کو سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس کی وفات 33 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 88 برس کے لگ بھگ تھی۔ آپ کی تدفین یعنی حضرت عباس کی تدفین جو تھی وہ جنت البقیع میں کی گئی۔ ابو لہب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا اور مکہ معظمہ میں سب سے بڑا مخالفت اسلام تھا، یعنی اس نے زیادہ سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی تھی اور اسلام کا بھی یہ دشمن رہا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب قریش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ مجھے سچا جانتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے بک آواز ہو کر جواب دیا کہ ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ بے شک صادق اور امین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک مسلح لشکر آ رہا ہے تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا،